نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. یہ کتاب کسی بڑے عالم کی ہے، شیخ عطا اسکندری کی. مکہ معظمہ میں حضرت حاجی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، ہمارا تھانوی موجود ہے. حضرت حاجی صاحب نے فرمایا عربی میں تھی، گئے ان کے خود گئے لے کے اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو تو بہت نفع ہوگا. اشرف علی اس کتاب مکہ معظمہ میں حضرت لکھتے ہیں کہ میں اس لائق نہیں تھا کہ ترجمہ کرتا، مگر شیخ کا حکم تھا اس وجہ میں جیسا جیسا ترجمہ کرتا تھا روزانہ سناتا تھا. الحمدللہ بہت ہی بہترین پور طریقے کی کتاب ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں، سنانے کے بعد کہا نا، پہلے دن نہیں کہا، یا حضرت تھانوی نے اپنے پورے تعلیم و تربیت کا اصول جو بنایا ضابطہ وہ اسی کتاب کی طرف بنایا. آپ دیکھیے، لیکن ہم لوگوں کو معلوم بھی نہیں. آپ کو کسی نے لے کے دے دیا تھا کتاب، وہی شیخ محمد نے. کب سے سال بھر ہو گیا کہ نہیں؟ جامع کتاب ہے پورے طریقہ. بہت تھانوی نے گویا کہ اپنے پورے طریقے مجھے اسی کتاب میں رکھے داری سے لگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق سے آگاہ فرمائے اور صحیح طریق پر چلائے. بغیر صحیح طریق پر چلے ہوئے مقصود صحیح تک نہیں پہنچ سکتے. سب پہلی چیز طریق کی معرفت ہے کہ طریق کیا، اس کے آداب کیا ہے، اس کے اصول کیا ہے. جب تم طریق پر چلو گے، یہ راہ کی میر ربی بطور کی سانس ہے، گلستان میں پڑھو رہے کہ نہیں، یہ راہ کی میر ربی بطور کی. ایک شخص سے پوچھا کہ نہیں گلستان میں ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم عربستان جا رہے ہیں حج کرنے. یہ کہا یہ راہ کی میر ربی بطور کی سانس، عربستان نہیں ہے، یہ ترکستان جا رہے ہو، کرے عرب جا رہے ہیں. آج ہم لوگوں کا حال طریق کا پتہ نہیں کیا طریق ہمارا ہے، کیا ہم کو کرنا ہے. حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کہ کوئی جاتا وظیفہ شروع کر دیتا، تو پھر بناتے تھے. کہا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا فلاں وظیفہ میں نے شروع کر دیا ہے. کہا بغیر پوچھے میرے یہاں تم آئے، مجھ سے پوچھا بھی شروع کر دیا، تم کا جانے وظیفہ. یہ راہ کے لیے ربی بطر کے ساتھ یہ راستہ جو بہت عمدہ واقعہ لکھا ہوا کہ کوئی شخص کہیں عربستان جا رہے تھے، مثال کے طور پر. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم عربستان جا رہے ہیں، یعنی عرب جا رہے ہیں. وہ راستہ تھا دوسری طرف کا. کہا شاید تم اسے پہنچ جائے، لیکن یہ راستہ عرب کا نہیں ہے. ہم لوگ کا راستہ نہیں. طریق سے آگاہی سب سے پہلی چیز ہے. طریق کیا طریق، کیسے پہنچو گے خدا تک. کتنی سیدھی سڑک ہے یہاں نا، وہاں سے یہاں تک کوئی نہیں بھٹک جاتے، اتنی بھٹک جاتے ہیں لوگ. کوئی گلی بھائی وہ یہاں پہنچے تم کو کون سی تشاری ہوئی. اس چیز سے سیدھی سڑک ہے کہ نہیں، بالکل بیچ والا جو دروازہ ہے بالکل اسے سڑک کے کنارے بالکل سامنے ہے، اسی میں مسجد ہے. لیکن جب بھٹکنے پہ ہوتا ہے آدمی تو بھٹک ہی جاتا ہے. یہ راہ کے ربی بطرکستان ہے. یہ راستہ جیسے ہے وہ عربستان کا نہیں ہے، ترکستان کے. آداب، طریق کے آداب، اشائع کے آداب ان حضرات نے لکھے ہیں. اوپر چلو گے تب پہنچو گے. اللہ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پہ چلائے اور پہنچائے. حکمت تخلیق و ایجاد کے بیان کر دینے میں لوگوں کو بدلا دینا اور آگاہ کرنا ہے کہ کس واسطے تم پیدا ہوئے.
پہلے یہی سمجھو کہ تم کس لیے پیدا ہوئے. بعد دفعہ لوگ پہنچ جاتے ہیں حضرت علی کچھ پتہ نہیں کس لیے آئے ہیں. جب معلوم ہوگا کس لیے آئے ہو تب تو اس پہ لگو گے، پتہ ہی نہیں. تاکہ اللہ تعالیٰ جو ان کے مقدمے میں مقصود ہے اسے ناواقف نہ رہتا کہ نہ رہے. مقصود کیا مقصود ہے، مقصود کو جب جانو گے تب تو اس کی طرف بڑھو گے. طریق ہدایت سے بھٹکتا کہ طریق ہدایت سے بھٹک نہ جائے اور رعایت حقوق کو چھوڑ نہ بیٹھے. نہیں سمجھیں گے جو کو بھی نہ ہو جائے کام. اور بعض اخبار میں آیا ہے کہ ہر روز 4 فرشتے آپس میں سوال جواب کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کاش یہ خرکت پیدا نہ ہوتی. دوسرا کہتا ہے کہ اگر پیدا ہو چکے تھے تو یہی جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے. ایک معلوماتی پڑھی کتاب ہے، نہ معلوم ہے کہ نہیں کیوں نہیں معلوم. ایک کہتا ہے کہ کاش، کہا کہ ہر روز 4 فرشتے آپس میں سوال جواب کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ کاش یہ خلقت پیدا نہ ہوتی. جو اللہ کی معاصی کر رہی ہے نافرمانی وہ پیدا کیوں، اپنے خالق و مالکی کو نہ پہچانتی ہے نہ اس کے مطابق چلتی ہے. یہ ہے حقوق، مقصد کو پیش نظر رکھنا. حضرت علی پہلے کسی وظیفہ شروع کر دیا گیا. کہا بھائی تم کیسے وظیفہ شروع کر دیا ہے؟ ہم نے شروع کر دیا. کہا تم کا جانا وظیفہ؟ ہم سے پوچھے. ہو سکتا ہے ہم قاعدہ بغدادی پڑھیں گے تم سے کہتے ایک بڑی بڑی کتاب شروع کر دیا تم نے تصوف کی، تم کا جانا ہے لکھا ہوا. ہو سکتا ہے ہم تم کو قاعدہ بغدادی کہتے ہیں. پہلے قاعدہ درست کرو، پڑھو تبھی ادھر آنا. میں تھا شاید دوسری بار ہو رہا ہے، شادی ہوئی تھی 17-18 سال کی عمر تھی. ایک کتاب اتقان ہے علامہ نووی. میں دیکھ رہا تھا تحریرات النحو وغیرہ پڑھنا شروع کر دیا تھا. اس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں حضرت کہنے گئے فتح کی بات ہے کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے، جبکہ اسے کوئی بول نہیں سکتا تھا چونکہ ہم لوگ داماد تھے. اور بولے یہ کتاب پڑھنے کو تم سے کسے کہا؟ میں اتقان لے گیا تھا علامہ نووی. تم ابھی اس کتاب پڑھنے لگے چلو. اللہ تعالیٰ اس وجہ سے علماء نے شیخ محی الدین عربی والی کتاب کے پڑھنے کے اجازت نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے. بہت سی چیزیں اس کے اندر ایسا ہیں جو سمجھ میں آنے والی نہیں. کہتے ہیں ہر روز 4 فرشتے آپس میں سوال کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کاش یہ خلقت پیدا نہ ہوتی. جو اللہ کی معاصی کرنے والی ہے وہ خلقت پیدا نہ ہوتی. دوسرا کہتا ہے کہ پیدا ہو چکے تھے تو یہی جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے. تیسرا کہتا ہے کہ جب جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے تو علم معافی عمل کرتے. ہو گئے تھے پیدا، یہ بھی معلوم ہوا تم کو علم دیا گیا تو یہ جانو کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال ہی توبہ کرے تھے. روایت سنا مولانا نے کہا کہ یہ کتاب میں بہت سے علوم ہیں لیکن چہ کر بعد اخبار میں آیا ہے کہ ہر روز 4 فرشتے آپس میں سوال جواب کرتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ کاش یہ خلقت پیدا نہ ہوتی جو اللہ کی معاصی کر رہی ہوا. اللہ ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. دوسرا کہتا ہے کہ اگر پیدا ہو چکے تھے تو یہی جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے. ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا، معصیت کے لیے تو نہیں پیدا کیا. تیسرا کہتا ہے کہ جب جانتے کہ کیوں پیدا ہوئے تو علم معافی عمل کرتے. بھائی جان لیا ہے تب تو عمل کرو. چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال سے توبہ کرتے. نیکی نہیں کر سکتے تو برائی بھی تو نہ کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ
نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، توفیق دے خدا۔ برے اعمال سے توبہ ہی کرتے، برے اعمال کرتے تو نہیں۔ بس حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان کر دیا ہے کہ بندوں کو ان کے ذات کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بندوں کو ہمارے لیے پیدا کیا، اپنے لیے پیدا کیا ہے نہیں؟ حکمت کی کتاب سمجھانے کا ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ کتاب تو دوسرے کی ہے لیکن ترجمہ کسی کے حضرت تھانوی نے کیا ہے، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے حکم سے کیا ہے۔ اب یہ کتاب تو ہم لوگ پڑھتے نہیں، جانتے بھی نہیں۔ بس یہ کتاب جب مجھے ملی مکے میں اسی کو پڑھتا رہا، میں نے کہا جب عربی کا ترجمہ ہے تو عربی میں کہیں میری کتاب ہوگی ضرور، تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھائی جائے ڈھونڈو، 2 بجے رات میں ملی۔ لیکن ہم نے سوچا کہ ہم یاد ہے کہ نہیں، ہم نے کہا ہم لوگ بھی ایک ترجمہ کریں، لیکن آج نہیں کر سکے کہ وہاں تھانوی کا آگے لکھا ہے، دیوبند کے سب سے بڑے ادیب ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تھانوی نے اپنے طریق کی بنیاد اسی کتاب رکھی، جو چیز ہے اسی۔ چوتھا کہتا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تھا تو برے اعمال سے توبہ کرتے ہیں۔ بس حق تعالیٰ نے اس امر کو بیان کر دیا ہے کہ بندوں کو ان کی ذات کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اس بات سے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور توحید میں مشغول ہو، اس لیے پیدا کیا ہے۔ جب مقصد ہی بھول گئے ہم، اب جو بھی ہو جائے کم، کیونکہ تو غلام اس لیے نہیں خریدتا کہ وہ اپنے کام میں لگا رہے۔ غلام بازار میں خرید کے لے آئے ہو، یہ نہیں کہ جو وہاں کرتا تھا یہاں بھی کرے، تو اپنے کام کے لیے لے آیا، بلکہ اس لیے خریدا کرتا ہے کہ تیری خدمت کرے۔ بس یہ آیت ایسے لوگوں کو حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اور اپنے حواس نفسانی میں مولا کے اطاعت سے غافل ہے۔ تم ایک غلام کو خرید کے لے آتے ہو چند روپے کا، اس کو کسی اپنی خدمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہاں مجھے سب چیزیں تو بھولتے ہی جا رہے ہیں اللہ ہمارے۔ رسمی چیزیں کچھ ہوں بھی، یہ حقیقی چیزوں سے تو دوری ہے۔ اپنی سوائے نفسانی مولا کے اطاعت سے غافل ہے۔ تو حجت ہے کہ اپنے حدود نفسانیہ میں رب کے حقوق سے اپنے ہوائے نفسانی میں مولا کے اطاعت سے غافل ہے۔ اسی بات سے جب ابراہیم بن ادہم رحم اللہ شکار کو نکلے تو گھوڑے پر چڑھے ہوئے ہاتھی کی آواز سنی، اور یہی ان کے توبہ کا باعث ہوا۔ وہ ہاتھی کہتا ہے اے ابراہیم، کیا اس لیے پیدا کیے ہو؟ یہ گئے مشہور ہے ایک دوسرے انداز سے کہ یہ صحیح ہے شکار کرنے، کیا اسی لیے پیدا کیے گئے ہو؟ ہاتھی کا سنی، یہی اس کی توبہ کا باعث۔ وہ ہاتھی کہتا ہے اے ابراہیم، کیا اسی لیے پیدا کیا گیا ہے یا تجھ کو یہی حکم ہوا شکار کرتے پھرو؟ پھر دوسری آواز سنی، اے ابراہیم، نہ اس لیے پیدا ہوا ہے نہ تجھ کو یہ حکم ہوا ہے۔ سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے۔ کیوں پیدا ہوا؟ ہمارے حضرت کبھی تپائی رہتی تھی تو بڑے اسے دیکھو تپائی ہے، اس کے لیے لکڑی آئی، لوہار آیا، یہ آیا تب بنا، مقصد کیا ہے؟ اس پر کتاب رکھ کے پڑھی جائے۔ بعد میں کسی بات پر بہت دیر تک تپائی کا مقصد سمجھو تب تو اس پر کتاب رکھو گے۔
سپاہی کا بھی مقصد ہو کہ کس لیے بنائی گئی، پتہ نہیں بہت اس پر سپاہی ان کے سامنے ایسی رہتی تھی. تو سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے. کیوں پیدا ہوئے؟ اور فقہ حقیقی یہی ہے، فقہ حقیقی یہی ہے کہ جس کو یہ عنایت ہوا اس کو بڑی نعمت ملی. جو فقہ فی الدین دیا گیا وہ بہت بانصیب ہے. فقہ فی الدین، اور اسی کے حق میں امام مالک فرماتے ہیں کہ فقہ کثرت روایت نہیں ہے، فقہ ہے. ٹھیک ہو گیا. فقہ حقیقی یہی ہے جس کو عنایت ہوا اس کو بڑی ہی نعمت ملی. دوسری آواز سنی، اے ابراہیم نہ اس لیے پیدا ہوا ہے نہ تجھ کو یہ حکم ہوا ہے، سو سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے. کس لیے پیدا ہوا؟ عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت و وفاداری. عبادت کا مطلب یہی نہیں ہے کسی آپ تصویر کے جو اللہ کی مرضی. عبادت تو اسی کہتے ہیں کہ بندہ ایسا عمل کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. عبودیت یہ ہے اللہ جو اس کے ساتھ معاملہ کرے اس سے راضی ہو جائے. عبادت عبودیت میں بھی فرق ہے. عبادت یہ ہے کہ بندہ خود عمل کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور عبودیت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو چیز آئے اس پر راضی ہو جائے. عبودیت کا درجہ بڑھا ہوا ہے. عبادت کا تعلق دنیا سے ہے لیکن عبادت کا تعلق آخرت سے نہیں ہے. وہاں عبودیت ہے، عبادت نہیں ہے. یہاں عبادت عبودیت دونوں ہے. وہاں پر عبودیت ہے، عبادت نہیں. عبادت کیا ہے؟ نماز روزہ تھوڑی نہ. وہاں اتنی عبودیت ہے. علامہ شاعری نے لکھا ہے کہ عبودیت اللہ تعالیٰ فرمائے گے ان کنتم احبائی، اگر تم لوگ ہمارے محب ہو تو جہنم میں کود جاؤ. جو مخلص ہوں گے وہ کود جائیں گے. عبادت نہیں ہے، عبودیت یہ ہے. عبادت یہ ہے کہ بندہ ایسا کام کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے. عبودیت یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ جو معاملہ کرے اس سے بندہ راضی ہو جائے. عبودیت کا مقام یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے. یہاں صرف عبادت ہے اللہ تعالیٰ. عبودیت پہلو وہاں بھی ہے. اگر ہمارے محب ہو تو جاؤ جہنم میں جائے کود جائیں گے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب وہ کودیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ آواز آئے گی اے یا نار کونی بردوں سلامن علی فلاں. یہ حضرت کے آگے واقع کہ جب وہ لوگ کودیں گے اس بات پر جہنم میں تو اللہ کی طرف سے وہی آواز آئے گی جو ابراہیم علیہ السلام کو آئی. آگ کو کہا جائے کہ ہمارا محب ہے، مخلص ہے، جلانا نہیں، بس جہاں ہو وہیں رہو، نہیں تم ہی بجھا دی جاؤ گی آگ. سمجھدار وہ شخص ہے جو حکمت ایجاد کو سمجھ کر اس پر عمل کرے. کیوں پیدا ہوئے؟ اور فقہ حقیقی یہی ہے جس کو یہ عنایت ہوا اس کو بڑی نعمت ملی تب فقیہ ہوا. ساری حاشیت دیکھ کر کے فقیہ نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ چند کتابیں پڑھ کر کے فقہ یہ ہے. اور فقہ حقیقی یہی ہے جس کو یہ عنایت ہوا اس کو بڑی نعمت ملی. اور اسی کے حق میں امام مالک فرماتے ہیں کہ فقہ کثرت سے روایت سے نہیں ہے. فقہ ایک نور ہے جس کو اللہ تعالیٰ قلب میں رکھ دیتا ہے. فقہ وہ فقیہ ہے. اور میں نے اپنے شیخ ابو العباس
رحم اللہ سے سنا ہے، فرماتے تھے فقیر وہ شخص ہے جس کے دیدے دل سے حجاب ہٹ جائے، پردہ ہٹ جائے، میں آنے عاشق و معشوق رمزیش کرامن کاتبی رحم قبر نیز۔ پر جس کو اللہ کی طرف سے حکمت ایجاد کی سمجھ عطا ہوگی کہ صرف اس کو اپنی اطاعت ہی کے لیے پیدا ہوا ہے، سمجھ لے گا کیا ہوا، اور صرف خدمت کے لیے بنایا ہے، اس کا یہ سمجھنا سبب ہو جائے گا دنیا سے منہ موڑ کر آخری طرف رخ کرنے کا، اور حدود نفسانیت کو چھوڑ کر فکر معاد و آمادگی کے ساتھ اپنے مالک کے حقوق میں لگ جانے کا سبب بنے گا۔ یہاں تک کہ ایک وضو کا قول ہے، اگر مجھے خبر دی جائے کہ تو کل کو مر جائے گا تو اپنے نفس میں کچھ تغیر نہیں پاؤں گا، تمہیں ثبوت کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، حکم ہے جانے چلے جائے، کیونکہ آخر کے لیے تیار ہی بیٹھا ہوں میں۔ سبحان اللہ، کیا خوب حال ہے۔ کسی بزرگ سے ان کی ماں نے کہا اے بیٹا تو روٹی کیوں نہیں کھاتا؟ جواب دیا کہ روٹی چبانے اور کھانے میں 50 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عقلوں کو انتظار حول قیامت اور ملاقات نے دنیا سے غافل کر دیا ہے۔ ماں کا حول اور خوف اس طرح غالب ہوا کہ کھانا بھی اچھا نہیں لگا۔ ہمارے سامنے ایک بات حضرت تھے بیٹھے، پیری نہیں آئی، اس زمانے میں کہا تھا کھانے ہونے کا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن پیری آئی، میں بھی بیٹھا تھا، حضرت کے نواسا بھی تھا، ایک چمچہ کھایا، دوسری چمچہ، تیسری چمچہ، اس کو تم کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو برا ہی کریں گے۔ سامنے بات کمرے میں ہو گیا، ٹہل رہتے تھے، یہ شی تو پیر شدی حافظ از میں کدر بے روش ہوں رندی وہاں وسلا کی طرح دے شباب اولا۔ کبھی شعر میں سنا بھی نہیں تھا، طرح تھے، ٹہل رہے تھے، یہ پڑھے میں پہنچ گیا، تو پیر شدی حافظ از میں کدر بے روش ہوں رندی وہاں وسلا کی طرح دے شباب اولا۔ جوانی میں کر چکے جو کچھ، اب بوڑھے ہو گئے، اب بھی اسی میں لگے رہو گے۔ اتنے بڑے بزرگ سب لوگ مانتے ہیں کہ نہیں؟ سبھی لوگ مانتے ہوں گے، ان کا یہ حال تھا۔ مثال سیخ ہم جب یہ جل اٹھتا ہے تو اس کرو بدلتے ہیں، اسی طرح حضرت کا حال بھی ہے۔ بزرگوں کا حال بتانا بھی مشکل ہوتا ہے، آخرت کا اتنا خیال ہوتا ہے کہ نیند اڑ جاتی ہے۔ بہت ہے۔ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کے بچے ان کے گھر میں پھرا کرتے، پوچھتے تھے کہ کس کے لڑکے؟ انہیں کے لڑکے تھے، پوچھے کس کے لڑکے؟ جب تک بتائے نہ جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، اللہ کے ساتھ ایسا مشغول رہتے۔ ایک بزرگ اپنی اولاد کو دیکھ کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کا باپ جیتا ہے مگر یتیم ہے، اور اس گھر کے آثار میں کلام پڑھانا مخصوص کتاب سے علیحدہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان کا کیفیات سے بھی کچھ حصہ عطا فرمائے، عبارات کا خالی نہیں، کیفیات۔ اسی لیے حضرت تھانوی کے جاتے تھے، حضرت فضل الرحمان تھا صاحب حال، سب ہمارے بزرگان دین، شاہ غلام علی۔ عشق کا فرمایا، عشق کی 2 دکانیں ہم نے دیکھی، کوئی بزرگ، ایک ان کی دکان سے مطلب عشق کی دکان، یہاں تو سب دکان معلوم ہے، اس کی دکان اس کی سب معلوم ہے،
عشق محبت کی دکان ہے. دوسرا خریدنا اس چیز کا یہیں پر ہے. عشق و محبت بھی یہی خریدیں گے, بازار یہی ہے. بس دعا کیجیے ہم لوگوں سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے الہی مقصود من تو ہی رضائے تو محبت اور معرفت خود ملے. اپنے محبت اگر یہ حاصل ہو گئی بس بول مراد یہی مراد ہے. فرماتے ہیں وہاں دیکھو چور بھی جاتا ہے, بادشاہوں کے دربار میں چور بھی جاتا ہے, پکڑ کے جاتا ہے وہیں, لیکن وہ جوتیاں کھاتا ہے چور ہے. اور دوست بھی جاتا ہے, اس کے لیے باقاعدہ انتظام ہوتا ہے غسل کا پانی کا. اسی دربار میں چور بھی گیا, پکڑ کے جائے گا بادشاہ, لیکن وہ جوتیاں کھاتا ہے. حضرت علی امداد اللہ صاحب جی بلائے شاید, اور ایک مہمان بھی جاتا ہے, اس کے لیے کچھ کھانا دکھایا جاتا ہے, اس لیے کھانا دکھایا جاتا ہے, آپ کو ضرورت ہے یہ کر لیجیے. دونوں میں فرق. دعا کیجیے مولانا. ان حالات سے ہم لوگ کو بھی صاحب حال بنائیے, اپنی محبت نسبت سے سرفراز فرمائیے. اللہ دنیا ہی اس کے بازار ہے, یا اللہ غفلت سے یہاں سے جانے کی وہ مال سے بچائیے.